السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ جنہوں خانزادہ تحریر عائشہ نور، قسط نمبر ہے اس کی 1۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیں ناول کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ پور کی اس فلک بوس اور تارکی خانزادہ حویلی کے ایک وسیع و ریز کچن میں اس وقت عجیب ہی ہلچل تھی۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے اور حویلی کے ملازمین تاحال کچن سے غائب تھے، کیونکہ خانزادہ بھائیوں کا یہ اصول تھا کہ ناشتے کے وقت کچن میں کسی غیر کا وجود انہیں گوارا نہیں تھا۔ بھائی جلدی کریں یار، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اگر اگلے 2 منٹ میں ناشتہ نہ ملا تو میں یہی ڈائننگ ٹیبل پر شہید ہو جاؤں گا۔ ڈائننگ چیئر پر نیم دراز اپنے پاؤں دوسری کرسی پر ٹکائے، یہ تھا اس حویلی کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا میران خانزادہ، عمر 27 سال، MBA کا اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود حویلی میں اس کی حیثیت ایک ضدی بچے جیسی تھی جو بھوک لگنے پر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا تھا۔ سامنے کاؤنٹر پر کھڑے شخص نے غصے سے آٹے سے لتھڑا ہوا ہاتھ اٹھایا، میران کو گھورا۔ ابے اتنی ہی جلدی ہے تو خود کیوں نہیں ہاتھ پاؤں میں ہلا لیتے؟ یہاں فرمائش ایسے چل رہی ہے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے شیف کھڑے ہوں سامنے۔ یہ تھے ہمارے زارون خانزادہ جو اس وقت میران کا سارا غصہ آٹے پر اتار رہے تھے اور بڑی بے رحمی سے اسے گھونٹنے میں مصروف تھے۔ 31 سال کی عمر بھی ان کا چنچل پر اور غصہ برقرار تھا، مگر بڑے بھائیوں کے سامنے آتے ہی ان کی زبان کو جیسے تالا لگ جاتا تھا۔ مجھ سے یہ عورتوں والے کام نہیں ہوتے۔ میران نے انتہائی معصومیت سے منہ بسورا اور موبائل پر انگلیاں چلانے لگا۔ تو بیٹا مردوں والے کام کر لو، جاؤ ذرا باہر نکل کر انڈے لے کر آؤ، اندر فریج میں ختم ہو گئے ہیں۔ کچن کے دوسرے کونے سے ایک گہری اور سنجیدہ آواز ابھری۔ یہ تھے ہمارے زاویار خانزادہ جو پیشے سے یونیورسٹی پروفیسر تھے، لیکن اس وقت ایک سفید رومال کندھے پر رکھے بالکل رامو کاکا بنے چائے کی پتیلی پر اتیاچار کر رہے تھے۔ چائے کو اس طرح پھینٹ رہے تھے جیسے کسی لیبارٹری میں کوئی کیمیکل مکس کر رہے ہوں۔ میران نے جیسے ہی سنا کہ انڈے ختم ہو گئے ہیں، اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا انڈے نہیں ہیں؟ میران نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے بالکل لڑکیوں کی طرح ہائی پچ میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کا یہ انداز اس کے 6 فٹ کے کسرتی بدن پر اس قدر مضحکہ خیز لگ رہا تھا کہ کاؤنٹر پر کھڑے زارون نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی اور آٹے والا ہاتھ منہ پر رکھا۔ زاویار نے جلدی سے آگے بڑھ کر میران کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر دیا۔ ان کی آنکھیں غصے اور خوف سے پھیل چکی تھی۔ وہ تیسری مخلوق، اگر بگ بی مطلب جنگیر خانزادہ نے تمہاری یہ سریلی اور زنانہ آواز سن لی تو وہ تمہیں ہم تینوں کو گریبان سے اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دیں گے۔ تمہیں تو معلوم ہے نا انہیں صبح کے وقت اونچی آواز سے کتنی چڑ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شرافت سے جاؤ اور دکان سے انڈے لے کر آؤ۔
زاویار نے میران کو بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہوئے سسکاری بھری آواز میں دھمکایا۔ بگ بی یعنی جہانگیر خانزادہ، عمر 45 سال، کا نام سنتے ہی کچن میں جیسے ایک سیکنڈ کے لیے اوزون کی لیئر جم گئی۔ میران نے فوراً اپنے لبوں پر خیالی زپ بند کی اور معصومیت سے گردن ہلائی۔ حویلی میں جہانگیر خانزادہ کا خوف اور احترام ایک ایسا قانون تھا جسے توڑنے کی جرأت ان 7 بھائیوں میں سے کسی میں بھی نہیں تھی۔ میران ابھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ کچن کے بھاری لکڑی کے دروازے پر کسی کے بوٹوں کی دھمک سنائی دی، ایک ایسی دھمک جس سے کچن میں موجود تینوں بھائیوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ صبح صبح یہ کس کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی ہے؟ ایک بھاری، رعبدار اور سرد آواز کچن کے دہانے پر گونجی۔ تینوں بھائیوں نے چونک کر دیکھا۔ دروازے پر کھڑے شخص کا جاہ و جلال دیکھنے لائق تھا۔ گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، بکھرے ہوئے سفید اور کالے بالوں کا حسین امتزاج، اور آنکھوں میں وہ صفائی جو کسی بھی انسان کو پگھلا کر رکھ دے۔ وہ شاہپور کے بے تاج بادشاہ جہانگیر خانزادہ تھے۔ ان کے پیچھے ان کے باقی 3 بھائی، شاہ میر عمر 41 سال، شاہ زیب عمر 39 سال اور سکندر عمر 36 سال بھی کھڑے تھے، جن کے چہروں پر روایتی خانزادی سختی اور سنجیدگی تھی۔ وہ میران بس زارعون کی آٹا گوندھتی انگلیاں وہیں جم گئی۔ جہانگیر خانزادہ نے اپنی گہری عقابی نظریں میران پر ٹکائی۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی کرواہٹ تھی، وہی کرواہٹ جو ماضی کے ایک حادثے کے بعد سے ہی اس حویلی کے ہر مرد کے دل میں عورت ذات اور جذباتی پن کے لیے پیدا ہو چکی تھی۔ میران، اگر آئندہ تمہاری آواز اس حویلی کے مردوں کے وقار کے خلاف گونجی تو یاد رکھنا، یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی تو دور، حویلی کی حدود سے باہر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ جہانگیر نے انتہائی دھیمے مگر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ان کا ہر لفظ ایک حکم تھا۔ میران نے سہم کر گردن جھکا لی۔ جی بگ بی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ شاہ میر نے، جو کہ ایک نامور وکیل تھا، اپنی کلائی پر بند گھڑی دیکھی اور سرد لہجے میں بولے، ہمارے پاس کورٹ اور بزنس میٹنگز کے لیے صرف 20 منٹ ہیں زارعون اور زاویار۔ اگر ناشتہ تیار ہے تو ٹیبل پر لگاؤ، ورنہ ہم بغیر ناشتے کے ہی نکل رہے ہیں۔ بس 2 منٹ بھائی، سب تیار ہے۔ زاویار نے جلدی سے چائے کا چولہا بند کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر خانزادہ نے ایک آخری سرد نظر کچن کے ماحول پر ڈالی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ان کے باقی بھائی بھی چل دیے۔ حویلی کا ماحول جتنا پرتعش تھا، وہاں کی خاموشی اتنی ہی تیکھی اور سسپینس سے بھری تھی۔ ان 7 پختہ عمر کے مغرور مردوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ شاہپور کی اس حویلی کا یہ سخت قانون اور عورت ذات سے ان کی یہ شدید چڑ بہت جلد ایک ایسی کم عمر اور چنچل لڑکی کے قدموں کی دھمک سے ریزہ ریزہ ہونے والی ہے، جو ان کے اس جنون کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ کچن کے طوفان کے بعد حویلی کا 20 سیٹر برما ٹیک کی لکڑی کا بنا ڈائننگ ٹیبل سج چکا تھا۔
ناشتہ اس وقت انتہائی پرسکون اور سنجیدہ ماحول میں کیا جا رہا تھا۔ ماحول میں صرف کانٹے اور چھریوں کی پلیٹوں سے ٹکرانے کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ ٹیبل کے سب سے اوپر والے سرے پر حویلی کے سربراہ جہانگیر خانزادہ برجمع تھے، جن کا رعب بنا کچھ بولے ہی پوری فضا پر حاوی تھا۔ جہانگیر نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، نیپکن سے اپنے لب صاف کیے اور اپنی گہری نظریں ٹیبل کے سب سے آخری کونے میں بیٹھے میران پر ٹکائیں۔ میران، تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری اس مہینے کی رقم ٹرانسفر کر دی ہے۔ دھیان رہے اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور فضول خرچی سے سخت پرہیز کرنا۔ جہانگیر خانزادہ کی یہ سنجیدہ اور باروبدار بات سن کر ٹیبل پر موجود چھوٹے تین بھائیوں زارون، زاویار اور سکندر نے بہت مشکل سے اپنے چہروں کے تاثرات چھپائے اور اپنی ہنسی ضبط کی۔ میران، جو کہ اتنی بڑی خانزادہ حویلی کا سب سے چھوٹا چشم و چراغ تھا، اسے مہینے کے صرف 5,000 روپے پاکٹ منی ملتی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ اس 5,000 میں بھی اسے فضول خرچی نہ کرنے کی سخت تاکید کی جا رہی تھی۔ جی بگ بی، بہت شکریہ۔ میران نے انتہائی معصوم بنتے ہوئے گردن جھکائی۔ میران خانزادہ کی جھکی ہوئی آنکھوں میں چمکتی ہوئی شرارت اور ہنسی کو جہانگیر خانزادہ بآسانی دیکھ رہے تھے، مگر وہ کچھ نہ بولے اور اپنے چہرے پر وہی روایتی سختی برقرار رکھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ 5,000 تو صرف دکھاوا ہے۔ میران کو اس کے باقی بڑے بھائی جو لاکھوں کماتے تھے، ہر مہینے اچھی خاصی عیش کرواتے ہیں اور اس کی جیبیں ہمیشہ گرم رکھتے ہیں۔ جہانگیر اپنی کرسی سے اٹھے، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ چلو، جہانگیر نے اپنے ساتھ کھڑے زارون سے کہا، جو ان کا بزنس پارٹنر اور دایاں ہاتھ تھا۔ جی بگ بی، گاڑی بالکل تیار ہے، زارون نے فوراً فائل سنبھالتے ہوئے ادب سے کہا۔ جیسے ہی جہانگیر اور زارون حویلی کے مرکزی ہال سے ہوتے ہوئے آفس کے لیے نکلے اور باہر ان کی بلیک لینڈ کروزر کے سٹارٹ ہونے کی آواز گونجی، میران نے ایک طویل اور گہرا سکھ کا سانس لیا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز فوراً بدل گیا اور وہ کرسی پر بالکل پھیل گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، جلاد رخصت ہوئے۔ زارون بھائی کی ہمت ہے یار، جو پورا دن اس ہنستی کھیلتی دنیا کے سب سے بڑے جلاد کے ساتھ گزارتے ہیں اور زندہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ میران نے دل میں سوچتے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اگلے ہی لمحے میران کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک ابھری۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھے باقی بھائیوں شاہ میر، شاہ زیب اور سکندر کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے۔ چلیں، اب آپ سب بھی جلدی سے پیسے نکالیں۔ بگ بی کے 5,000 سے تو میری گاڑی کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا۔ میران نے بڑی ڈٹھائی اور لاڈ سے فرمائش کی۔ بھائیوں نے روایتی گھورنے والے انداز میں اسے دیکھا، مگر چھوٹے بھائی کی یہ ضد ان کے سخت چہروں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لے آئی۔ شاہ میر نے اپنا لیدر والیٹ نکالا اور 10,000 کے نوٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ شاہ زیب اور سکندر نے بھی اس کی جیب خوب اچھی طرح گرم کی۔ میران نے چند ہی منٹوں میں اپنے باقی بھائیوں سے اچھے خاصے پیسے بٹور لیے اور انہیں گنتے ہوئے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں جا رہے کیا؟ 7:30 ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک یہیں بیٹھے نوٹ گن رہے ہو۔
سینئر وکیل شاہمیر خانزادہ نے اپنے کوٹ کی آستینیں درست کرتے ہوئے میران کو ٹوکا۔ میران نے فوراً نوٹ اپنی جینز کی جیب میں ٹھونسے اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے انتہائی مظلوم اور تڑپتا ہوا چہرہ بنایا۔ وہ بھائی کیا بتاؤں آپ کو، میرے پیٹ میں بہت شدید سر درد ہو رہا ہے، مجھ سے تو سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، آج میں یونیورسٹی بالکل نہیں جا پاؤں گا۔ میران کا یہ مضحکہ خیز اور احمقانہ میڈیکل عذر سن کر شاہمیر اور شاہزیب دنگ رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پیٹ میں سر درد؟ یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی انوکھی بیماری تھی جو صرف میران خانزادہ کو ہی لاحق ہو سکتی تھی۔ اچھا، پیٹ میں سر درد ہو رہا ہے میرے بچے کے۔ ٹیبل کے دوسرے کونے سے ایک نہایت دھیمی، میٹھی مگر خطرناک آواز ابھری۔ یہ یونیورسٹی کے پروفیسر زاویار خانزادہ تھے، جو اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے میران کے قریب آئے۔ چلو آؤ ادھر، تمہارا یہ پیٹ والا سر درد میں ابھی 2 منٹ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میران کو سنبھلنے کا موقع ملتا، زاویار نے بنا کوئی رحم کھائے آگے بڑھ کر میران کو اس کے کان سے پکڑا اور اسے صوفے سے کھڑا کیا۔ اوہ امی، بھائی کان چھوڑیں پلیز۔ میران درد سے بلبلا اٹھا اور لڑکیوں کی طرح تلملانے لگا۔ زاویار اسے اسی طرح کان سے پکڑے ہوئے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف لے گئے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ یاد رہے، زاویار اسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے جہاں میران پڑھتا تھا، اس لیے میران کا کوئی بھی جھوٹ زاویار کی عقابی نظروں سے بچ نہیں سکتا تھا۔